صابرہ کا معمول تھا کہ وہ فجر کی نماز سے فارغ ہو کر عذرا کو اپنے سامنے بٹھا لیتی اور اس سے قرآن سنتی۔ عذرا کی آواز کی مٹھاس کبھی کبھی پڑوس کی عورتوں کو بھی صابرہ کے گھر کھینچ لاتی۔ اس کے بعد صابرہ گاؤں کی چند لڑکیوں کو تعلیم دینے میں مصروف ہو جاتی اور عذرا گھر کے کام کاج سے فرصت حاصل کر کے تیر اندازی کی مشق کیا کرتی۔ ایک روز طلوع آفتاب سے پہلے عذرا حسب معمول قرآن پاک سنا کر اٹھنے کو تھی کہ صابرہ نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا اور کچھ دیر محبت بری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے کے بعد کہا، عذرا، میں اکثر سوچا کرتی ہوں کہ اگر تم نہ ہوتی تو میرے دن بڑی مشکل سے کٹتے۔ اگر تم میری بیٹی بھی ہوتی تو بھی میں تمہارے ساتھ شاید اس سے زیادہ محبت نہ کر سکتی۔ عذرا نے جواب دیا، اگر آپ نہ ہوتی تو میں۔ عذرا اس سے آگے کچھ نہ کہہ سکی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ عذرا، صابرہ نے کہا، ہاں امی۔ صابرہ آگے کچھ کہنا چاہتی تھی کہ باہر کا دروازہ کھلا اور عبداللہ گھوڑے کی بگ تھامے اندر داخل ہوا۔ صابرہ اٹھی اور چند قدم آگے بڑھی۔ عبداللہ نے سلام کیا۔ ماں اور بیٹا ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ بیٹے سے ہٹ کر ماں کی نظر کہیں دور جا پہنچی۔ اس دن سے 20 سال پہلے عبداللہ کا باپ ایسے ہی لباس میں اور ایسی ہی شکل و صورت کے ساتھ میں گھر میں داخل ہوا کرتا تھا۔ امی، ہاں بیٹا، آپ پہلے سے بہت کمزور نظر آ رہی ہیں۔ نہیں بیٹا، آج تو مجھے کمزور نظر نہیں آنا چاہیے، لاؤ میں تمہارا گھوڑا باندھ آؤں۔ صابرہ نے یہ کہہ کر گھوڑے کی باگ پکڑ لی اور پیار سے اس کی گردن پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ امی چھوڑیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عبداللہ نے ماں کے ہاتھ سے گھوڑے کی لگام چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ صابرہ نے کہا، بیٹا، تمہارے باپ کا گھوڑا میں ہی باندھا کرتی تھی، لیکن میں آپ کو تکلیف دینا گناہ سمجھتا ہوں۔ بیٹا ضد نہ کرو، چھوڑو۔ عبداللہ نے ماں کے لہجے سے متاثر ہو کر گھوڑے کی لگام چھوڑ دی۔ صابرہ گھوڑا لے کر استبل کی طرف ابھی چند ہی قدم بڑھی تھی کہ عذرا نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے گھوڑے کی لگام پکڑتے ہوئے کہا، امی چھوڑیے، میں باندھاؤں۔ صابرہ نے عذرا کی طرف محبت آمیز مسکراہٹ سے دیکھا اور کچھ سوچ کر گھوڑے کی لگام اس کے ہاتھ میں دے دی۔ عبداللہ نے رخصت کے 20 دن گھر پر گزارے۔ گھر کے حالات میں اس نے ایک زبردست تغیر محسوس کیا۔ عذرا جو پہلے بھی اس کے ساتھ کسی حد تک تکلف سے پیش آتی تھی، اب بہت زیادہ شرمانے لگی تھی۔ عبداللہ کی رخصت کا آخری دن بھی آن پہنچا۔ لاڈلے بیٹے کے لیے ماں کا بہترین تحفہ اس کے دادا کے زمانے کی خوبصورت تلوار تھی۔ جب عبداللہ گھوڑے پر سوار ہوا تو عذرا نے اپنے ہاتھ کا تیار کیا ہوا ایک رومال صابرہ کو لا کر دیا اور شرماتے ہوئے عبداللہ کی طرف اشارہ کیا۔ صابرہ نے عذرا کا مطلب سمجھ کر رومال عبداللہ کو دے دیا۔ عبداللہ نے رومال کھول کر دیکھا۔ درمیان میں سرخ رنگ کے ریشمی دھاگے کے ساتھ کلام الہی کے یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ عبداللہ نے رومال جیب میں ڈال کر عذرا کی طرف دیکھا اور عذرا سے نظر ہٹا کر ماں کی طرف دیکھتے ہوئے اجازت چاہی۔ صابرہ نے ماں کے نرم و نازک جذبات پر قابو پاتے ہوئے کہا، بیٹا، اب تمہیں میری نصیحتوں کی ضرورت نہیں۔ یہ کبھی نہ بھولنا کہ تم کس کی اولاد ہو۔ تمہارے آباء و اجداد کا خون کبھی ایڑیوں پر نہیں گرا۔ میرے دودھ اور ان کے نام کی لاج رکھنا۔ عبداللہ کو جہاد پر گئے 1 سال گزر چکا تھا۔ صابرہ پر وہ اپنے چند خطوط سے ظاہر کر چکا تھا کہ وہ غیور ماں کی توقع سے زیادہ ناموری حاصل کر رہا ہے۔ سعید کے خطوط اور بصرہ سے بستی میں آنے جانے والے لوگوں کی زبانی اسے مکتب میں نعیم کی عزت اور شہرت کی اطلاع بھی ملتی رہتی تھی۔ نعیم کے ایک خط سے صابرہ کو معلوم ہوا کہ وہ عنقریب فارغ التحصیل ہو کر آنے والا ہے۔ ایک دن صابرہ کسی پڑوسن کے ہاں گئی ہوئی تھی۔ عذرا تیر اور کمان ہاتھ میں لیے صحن میں بیٹھی مختلف اشیاء پر نشانے کی مشق کر رہی تھی۔
ایک کوا اڑتا ہوا عذرا کے سامنے کھجور کے درخت پر بیٹھ گیا۔ عذرا نے تاک کر تیر چلایا لیکن کوا بچ کر اڑ گیا۔ ابھی کوا اڑا ہی تھا کہ دوسری طرف سے ایک اور تیر آیا اور وہ زخمی ہو کر نیچے گر پڑا۔ عذرا حیران تھی ہو کر اٹھی اور کوے کے جسم سے تیر نکال کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اچانک ایک خیال کے آتے ہی اس کے دل میں مسرت سے دھڑکنے لگا۔ اس نے آگے بڑھ کر پھاٹک کی طرف دیکھا۔ نعیم گھوڑے پر سوار پھاٹک سے باہر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ عذرا کے چہرے پر حیا اور مسرت کی سرخی دوڑنے لگی۔ وہ آگے بڑھی اور پھاٹک کھول کر ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ نعیم گھوڑے سے اتر کر اندر داخل ہوا۔ نعیم بصرہ سے لے کر گھر تک بہت کچھ کہنے اور بہت کچھ سننے کی تمنائیں بیدار کرتا ہوا آیا تھا، لیکن انتہائی کوشش کے باوجود اچھی ہو عذرا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ عذرا نے کوئی جواب دینے کی بجائے ایک ثانیہ کے لیے اس کی طرف دیکھا اور پھر آنکھیں جھکا لیں۔ نعیم نے پھر جرأت کی، عذرا کیسی ہو؟ اچھی ہوں۔ امی جان کہاں ہیں؟ وہ کسی عورت کی تیمارداری کے لیے گئی ہیں۔ پھر دونوں کچھ دیر خاموش کھڑے رہے۔ عذرا میں تمہیں ہر روز یاد کیا کرتا تھا۔ عذرا نے آنکھیں اوپر اٹھائیں لیکن سپاہیانہ شان میں حسن و جبروت کے مجسمے کو جی بھر کر دیکھنے کی جرأت نہ ہوئی۔ عذرا تم مجھ سے ناراض ہو؟ عذرا جواب میں کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن نعیم کی شاہانہ تمکنت نے اس کی زبان بند کر دی۔ لائیے میں آپ کا گھوڑا باندھاؤں۔ اس نے گفتگو کا موضوع بدلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ نہیں عذرا، تمہارے ہاتھ ایسے کاموں کے لیے نہیں بنے۔ نعیم یہ کہہ کر گھوڑا استبل کی طرف لے گیا۔ نعیم 3 ماہ گھر رہا اور جہاد پر جانے کے لیے والی بصرہ کے حکم کا انتظار کرتا رہا۔ گھر پر خلاف توقع اس نے زیادہ خوشی کے دن نہ گزارے۔ شباب کے آغاز نے عذرا اور اس کے درمیان حیا کی ایک ناقابل عبور دیوار حائل کر دی تھی۔ بچپن کے گزرے ہوئے وہ دن جب وہ عذرا کا ننھا سا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بستی کے نخلستانوں میں چکر لگایا کرتا تھا، اسے ایک خواب معلوم ہوتا تھا۔ کم و بیش یہی حالت عذرا کی تھی۔ نعیم اس کے بچپن کا رفیق اسے پہلے سے بہت مختلف نظر آتا تھا۔ ان کے طرز عمل میں تکلف کی کم ہونے کی بجائے بڑھتا گیا۔ نعیم اپنے جسم و روح پر ایک قید اور دل پر ایک بوجھ محسوس کرنے لگا۔ عذرا اس کے ساز دل پر بچپن ہی سے محبت کا پرسرور نغمہ بیدار کر چکی تھی۔ نعیم چاہتا تھا کہ اس صحرائی حور کے سامنے اپنے دل کو رکھ دے لیکن حیا نے اسے اپنا منہ کھولنے کی اجازت نہ دی۔ تاہم دونوں ایک دوسرے کے دل کی دھڑکنیں محسوس کر رہے تھے۔ نعیم کے گھر آنے کے 4 ماہ بعد عبداللہ رخصت پر آیا اور صابرہ کے گھر کی رونق دوبالا ہو گئی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد نعیم اور عبداللہ ماں کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ عبداللہ اپنے فوجی کارنامے اور ترکستان کے حالات سنا رہا تھا۔ عذرا کچھ در و دیوار کا سہارا لیے کھڑی عبداللہ کی باتیں سن رہی تھی۔ گفتگو کے اختتام پر عبداللہ نے بتایا کہ میں بصرہ سے ہو کر آیا ہوں۔ ماموں سے ملے تھے؟ صابرہ نے پوچھا۔ ملا تھا، وہ آپ کو سلام کہتے تھے اور مجھے ایک خط بھی دیا ہے۔ کیسا خط؟ عبداللہ نے جیب سے ایک خط نکالتے ہوئے کہا۔ آپ پڑھ لیں۔ تم ہی پڑھ کر سنا دو بیٹا۔ امی جان یہ آپ کے نام ہے، عبداللہ نے شرماتے ہوئے جواب دیا۔ صابرہ نے خط لے کر نعیم کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اچھا بیٹا تم پڑھو۔ نعیم نے خط لے کر عذرا کی طرف دیکھا اور وہ شمع اٹھا لائی اور نعیم کے قریب کھڑی ہو گئی۔ خط کی تحریر پر ایک نظر ڈالتے ہی نعیم کے دل پر ایک چرخہ سا لگا۔ اس نے ماں کو سنانا چاہا لیکن خط کی عبارت نے اس کی زبان پر مہر ثبت کر دی۔ اس نے سارے خط پر جلدی جلدی نظر دوڑائی۔ خط کا مضمون نعیم کے لیے نہ کرتا گناہ کی سزا کے حکم نامے سے زیادہ بھیانک تھا۔ اپنے مستقبل کے متعلق تقدیر کا ناقابل تردید فیصلہ پڑھ کر وہ تھوڑی دیر کے لیے سکتے میں آ گیا۔ ایک ناقابل برداشت بوجھ اسے زمین کے ساتھ پیوست کر رہا تھا، لیکن مجاہد کی فطری ہمت بروئے کار آئی اور اس نے انتہائی کوشش کے ساتھ چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، ماموں جان نے بھائی جان کی شادی کے متعلق لکھا ہے، آپ پڑھ لیں۔ یہ کہہ کر اس نے خط والدہ کو دے دیا۔ صابرہ نے شمع کی روشنی کی طرف سرک کر پڑھنا شروع کیا۔ اچھی بہن
عذرا کے مستقبل کے متعلق میں ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کر سکا۔ میرے لیے عبداللہ اور نعیم ایک جیسے ہیں۔ ان دونوں میں وہ تمام صفات موجود ہیں جو عذرا جیسی عالی نسب لڑکی کے مستقبل کی ضامن ہو سکتی ہیں۔ عمر کا لحاظ رکھتے ہوئے عبداللہ اس امانت کا زیادہ حقدار معلوم ہوتا ہے۔ اسے 2 ماہ کی رخصت ملی ہے۔ آپ کوئی مناسب دن مقرر کر کے مجھے اطلاع دیں، میں 2 دن کے لیے آ جاؤں گا۔ آپ مجھ سے زیادہ ان بچوں کی طبیعت سے واقف ہیں۔ یہ خیال رکھیں کہ عذرا کے مستقبل کا سوال ہے۔ سعید۔ نعیم کے پرانے خواب کی تعبیر اس کی توقع کے خلاف نکلی۔ ابھی تک اس کا یہی خیال تھا کہ وہ عذرا کے لیے اور عذرا اس کے لیے، لیکن ماموں کے خط سے ایک تلخ حقیقت کا انکشاف ہوا۔ عذرا، اس کی معصوم عذرا اب اس کی باوج بننے والی تھی۔ اسے دنیا ہو ما فیہا کی تمام چیزوں میں ایک نمایاں تغیر نظر آنے لگا۔ دل میں رہ رہ کر درد کی ایک ٹیس اٹھتی تھی، لیکن جہاں تک ہو سکا اس نے ضبط سے کام لیا اور کسی پر اپنے دل کی بات ظاہر نہ ہونے دی۔ عذرا کی حالت بھی اس سے مختلف نہ تھی۔ عبداللہ اور صابرہ نے ان دونوں سے ان کی پریشانی کی وجہ پوچھی، لیکن نعیم کو اپنے بھائی کا لحاظ تھا اور عذرا صابرہ، سعید اور عبداللہ کے احترام سے مجبور تھی، اس لیے دونوں کچھ نہ کہہ سکے اور دل کے انگارے دل ہی میں سلگتے رہے۔ جو عبداللہ کے مسرت کے دن قریب آ رہے تھے، نعیم اور عذرا کے تصورات کی دنیا تاریک ہو جاتی تھی۔ نعیم کی سکون نا آشنا طبیعت کو گھر کی 4 دیواری ایک قفس نظر آنے لگی۔ وہ ہر شام گھوڑے پر سوار ہو کر میرے لیے بہت دور چلا جاتا اور آدھی رات تک صحرا میں ادھر ادھر گھومتا رہتا۔ عبداللہ کی شادی میں 1 ہفتہ باقی تھا۔ نعیم ایک شب بستی سے باہر اپنے گھوڑے پر سیر کر رہا تھا۔ خوشگوار ہوا چل رہی تھی، آسمان پر ستارے جلملا رہے تھے، چاند کی دلفریب روشنی میں صحرا کی ریت پر چھوٹی چھوٹی لہریں چمک رہی تھیں۔ بستی میں عبداللہ کی شادی کی خوشی میں نوجوان لڑکیاں دف بجا بجا کر گا رہی تھی۔ نعیم گھوڑا تھامے کچھ دیر رات سنتا رہا۔ اسے اپنے سوا تمام کائنات مسرور نظر آ رہی تھی۔ وہ گھوڑے سے اترا اور ٹھنڈی ریت پر لیٹ گیا۔ چاند، ستارے، ٹھنڈی ٹھنڈی خوشگوار ہوا اور سامنے بستی کے نخلستانوں کے دلفریب مناظر نے اسے اپنی معصوم دنیا کے کھوئے ہوئے سکون کے متعلق مضطرب کر دیا۔ اس نے اپنے دل میں کہا، میرے سوا کائنات کا ہر ذرہ مسرور ہے۔ میری سرد آہیں ان وسعتوں کے سامنے کیا حقیقت رکھتی ہیں؟ اف، بھائی اور والدہ کی خوشی، ماموں کی خوشی اور شاید عذرا کی بھی مجھے رنجیدہ اور مغموم بنا رہی ہیں۔ میں بہت خود غرض ہوں، لیکن میں خود غرض بھی تو نہیں۔ میں تو بائی کے لیے اپنی خوشی قربان کر چکا ہوں، لیکن یہ بھی جھوٹ ہے۔ میرے دل میں تو بائی کے لیے اتنا احسار بھی نہیں کہ اس کی خوشی میں شریک ہو کر اپنا غم بھول جاؤں۔ میرا رات دن باہر رہنا، کسی سے بات نہ کرنا اور سرد آہیں بھرنا ان پر کیا ظاہر کرتا ہوگا؟ میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ وہ کبھی میرا چہرہ مغموم نہیں دیکھیں گے، لیکن یہ میرے بس کی بات نہیں۔ میں دل کی خواہشات پر قابو پا سکتا ہوں، احساسات پر نہیں۔ بہتر ہے کہ میں چند دن کے لیے باہر چلا جاؤں۔ ہاں، مجھے ضرور جانا چاہیے، ابھی کیوں نہ چلا جاؤں، مگر نہیں، اس طرح نہیں۔ صبح والدہ سے اجازت لے کر۔ اس ارادے نے نعیم کے دل میں کسی حد تک تسکین پیدا کر دی۔ اگلے دن صبح کی نماز سے فارغ ہو کر والدہ سے چند دنوں کے لیے بصرہ کی اجازت مانگی۔ صابرہ اس درخواست پر حیران ہوئی۔ اس نے کہا، بیٹا تمہارے بھائی کی شادی ہے، تم وہاں کیا لینے جاؤ گے؟ امی، میں شادی سے 1 دن پہلے آ جاؤں گا۔ نہیں بیٹا، شادی تک تمہارا گھر پر ٹھہرنا ضروری ہے۔ امی، مجھے اجازت دیجیے، صابرہ نے ذرا غصے میں آ کر کہا۔ نعیم، میرا خیال تھا کہ تم صحیح معنوں میں ایک مجاہد کے بیٹے ہو، لیکن میرا یہ اندازہ غلط نکلا۔ تمہیں اپنے بھائی کی خوشی میں شریک ہونا گوارا نہیں۔ نعیم، تم عبداللہ سے حسد؟ امی، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے بھائی سے کیوں حسد ہونے لگا؟ میں تو چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی کی تمام راحتیں اس کی نظر کر دوں۔ بیٹا، خدا کرے میرا یہ خیال غلط ہو، لیکن تمہارا اس طرح خاموش رہنا، بلا وجہ صحرا نوردی کرنا اور کیا ظاہر کرتا ہے؟ امی، میں معافی چاہتا ہوں۔ نعیم، صابرہ نے آگے بڑھ کر نعیم کو گلے لگا لیا اور کہا، بیٹا مجاہدوں کے سینے فراخ ہوا کرتے ہیں،
شام کے وقت نعیم سیر کے لیے نہ گیا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد وہ بستر پر لیٹے لیٹے بہت دیر تک سوچتا رہا۔ اس کے دل میں خدشہ پیدا ہوا کہ اپنے طرز عمل سے جو کچھ والدہ پر ظاہر کر چکا ہوں شاید عبداللہ پر بھی ظاہر ہو جائے۔ اس خیال نے اس کے گھر سے نکلنے کے ارادے کو اور بھی مضبوط کر دیا۔ آدھی رات کے وقت وہ بستر سے اٹھا، کپڑے بدلو اور پھر استبل میں جا کر گھوڑے پر زین ڈالی۔ گھوڑا لے کر باہر نکلنے کو تھا کہ دل میں کچھ خیال آیا اور گھوڑے کو وہیں چھوڑ کر صحن میں عذرا کے بستر کے قریب جا کھڑا ہوا۔ عذرا بھی چند دنوں سے نعیم کی طرح رات بھر جاگنے کی عادی ہو چکی تھی۔ وہ بستر پر لیٹے لیٹے نعیم کی تمام حرکات دیکھ رہی تھی۔ جب نعیم قریب آیا تو اس کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ سو رہی ہے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ نعیم دیر تک کھڑا رہا۔ چاند کی روشنی عذرا کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آسمان کا چاند زمین کے چاند کو گور رہا ہے۔ نعیم کی نگاہیں عذرا کے چہرے پر اس طرح جذب ہو چکی تھیں کہ اسے تھوڑی دیر کے لیے گرد و پیش کا خیال نہ رہا۔ اس نے ایک لمبا سانس لیتے ہوئے پرسوز الفاظ میں کہا، عذرا تمہیں شادی مبارک ہو۔ نعیم کا یہ جملہ سن کر عذرا کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ اسے محسوس ہوا کہ کوئی اسے گڑھے میں ڈال کر اوپر سے مٹی کا انبار پھینک رہا ہے۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر کسی غیر مرئی ہاتھ نے زبردستی اس کا منہ بند کر رکھا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اٹھ کر نعیم کے پاؤں پر اپنا سر رکھ دے اور پوچھے کہ اس کا قصور کیا ہے، اس نے کیوں کہا، لیکن دھڑکتے ہوئے دل کی آواز دل ہی دل میں دبی رہی اور اس نے آنکھیں کھول کر نعیم کی طرف دیکھنے کی جرت بھی نہ کی۔ نعیم گھوڑا لینے کی غرض سے دوبارہ استبل کی طرف چلا گیا۔ عذرا بستر سے اٹھی اور مکان سے باہر نکل کر دیوار کے سائے میں کھڑی ہو گئی۔ نعیم گھوڑا لے کر باہر نکلا۔ عذرا آگے بڑھی اور نعیم کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ نعیم آپ کہاں جا رہے ہیں؟ عذرا تم جاگ اٹھی؟ میں سوئی کب تھی؟ دیکھو نعیم۔ عذرا اسے آگے کچھ نہ کہہ سکی اور اپنا فکرہ ختم کیے بغیر آگے بڑھی اور نعیم کے ہاتھ سے اس کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی۔ عذرا مجھے روکنے کی کوشش نہ کرو، مجھے جانے دو۔ کہاں جاؤ گے نعیم؟ عذرا مدت کے بعد اسے نام سے بلا رہی تھی۔ عذرا چند دن کے لیے بصرہ جا رہا ہوں۔ لیکن اس وقت کیوں؟ عذرا تم یہ پوچھتی ہو کہ میں اس وقت کیوں جا رہا ہوں، تمہیں معلوم نہیں؟ عذرا کو معلوم تھا۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا، ہونٹ کانپ رہے تھے۔ اس نے نعیم کے گھوڑے کی باگ چھوڑ کر اشک آلود آنکھوں کو دونوں ہاتھوں سے چھپا لیا۔ نعیم نے کہا، عذرا شاید تمہیں معلوم نہ ہو کہ میرے دل میں آنسوؤں کی کیا قیمت ہے، لیکن میرا یہاں رہنا مناسب نہیں۔ میں خود اداس رہ کر تمہیں بھی غمگین بناتا ہوں۔ بصرہ میں چند دن رہ کر میری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ میں تمہاری شادی سے 1-2 دن پہلے آنے کی کوشش کروں گا۔ عذرا مجھے اس بات کی خوشی ہے اور تمہیں بھی خوش ہونا چاہیے کہ تمہارا ہونے والا شوہر مجھ سے بہتر خوبیوں کا مالک ہے۔ کاش تمہیں معلوم ہوتا کہ مجھے اپنے بھائی جان سے کتنی محبت ہے۔ عذرا ان آنسوؤں کو ان پر ظاہر نہ ہونے دینا۔ آپ واقعی جا رہے ہیں؟ عذرا نے پوچھا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے ضبط کا ہر روز امتحان ہوتا رہے۔ عذرا میری طرف اس طرح نہ دیکھو۔ جاؤ۔ عذرا بغیر کچھ کہے واپس چلی آئی۔ چند قدم چل کر ایک بار نعیم کی طرف مڑ کر دیکھا اور وہ ابھی تک ایک پاؤں رکاب میں ڈال کر عذرا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عذرا نے منہ پھیر لیا اور تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی اپنے بستر پر منہ کے بل گری اور سسکیاں لینے لگی۔ نعیم گھوڑے پر سوار ہو کر ابھی چند قدم چلا تھا کہ کسی نے پیچھے سے بھاگ کر گھوڑے کی باگ پکڑ لی۔ نعیم مبہوت سا ہو کر رہ گیا۔ اس کے سامنے عبداللہ کھڑا تھا۔ بھائی، نعیم نے حیران ہو کر کہا۔ نیچے اترو، عبداللہ نے بارعب آواز میں کہا۔ بھائی میں باہر جا رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں، تم نیچے اترو۔ نعیم گھوڑے سے اترا۔ عبداللہ ایک ہاتھ سے گھوڑے کی باگ اور دوسرے ہاتھ سے نعیم کا بازو پکڑتے ہوئے واپس موڑا۔ مکان کے احاطے میں پہنچ کر اس نے کہا، گھوڑے کو استبل میں باندھ آؤ۔ نعیم کچھ کہنا چاہتا تھا مگر عبداللہ کچھ اس تہمکانہ انداز سے کھڑا تھا کہ اسے مجبوراً اس کا حکم ماننا پڑا۔ وہ گھوڑے کو استبل میں باندھ کر پھر بائی کے قریب آ کھڑا ہوا۔ عذرا بستر پر لیٹے لیٹے یہ تمام منظر دیکھ رہی تھی۔ عبداللہ نے پھر نعیم کا بازو پکڑ لیا اور اسے اپنے ساتھ لیے ہوئے مکان کے ایک کمرے میں چلا گیا۔
عذرا کانپتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھی اور چپکے چپکے قدم اٹھاتی ہوئی اس کمرے تک گئی اور دروازے کی آڑ میں کھڑی ہو کر عبداللہ اور نعیم کی باتیں سننے لگی۔ شمع جلا، عبداللہ نے کہا۔ نعیم نے شمع جلائی۔ کمرے میں اون کا ایک بڑا کپڑا بچھا ہوا تھا۔ عبداللہ نے اس پر بیٹھتے ہوئے نعیم کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بھائی آپ مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کچھ نہیں، بیٹھ جاؤ، میں کہیں جا رہا تھا۔ میں تمہیں جانے سے منع نہیں کروں گا، بیٹھ جاؤ، تم سے ایک ضروری کام ہے۔ نعیم پریشان سا ہو کر بیٹھ گیا۔ عبداللہ نے ایک صندوق سے کاغذ اور قلم نکال کر کچھ لکھنا شروع کیا۔ تحریر ختم کرنے کے بعد عبداللہ نے نعیم کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، نعیم تم بصرہ جا رہے ہو؟ نعیم نے جواب دیا، بھائی یہ معلوم نہ تھا کہ آپ بھی جاسوس ہیں۔ میں معافی چاہتا ہوں نعیم، میں تمہارا نہیں عذرا کا جاسوس تھا۔ بھائی جان آپ عذرا کے متعلق رائے قائم کرنے میں جلدی نہ کریں۔ عبداللہ نے اس کے جواب میں ٹکٹکی باندھ کر نعیم کے چہرے کی طرف دیکھا۔ نعیم نے قدرے مرعوب ہو کر گردن جھکا لی۔ عبداللہ نے ایک ہاتھ بڑھا کر اس کی تھوڑی کو پیار سے اوپر اٹھایا اور کہا، نعیم میں تمہارے اور عذرا کے متعلق غلط انداز نہیں لگا سکتا۔ تم بصرہ جاؤ اور میرا یہ خط ماموں کے پاس لیتے جاؤ۔ یہ کہہ کر عبداللہ نے نعیم کو اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا خط دے دیا۔ بھائی جان آپ نے کیا لکھا ہوا ہے؟ خود ہی پڑھ لو، میں نے اس خط میں تمہارے لیے ایک سزا تجویز کی ہے۔ نعیم نے خط پڑھا۔ پیارے ماموں السلام علیکم، چونکہ عذرا کا مستقبل آپ کی طرح مجھے بھی عزیز ہے، اس لیے مجھے اپنے نسبت نعیم کو اس کے مستقبل کا محافظ اور امانت دار ہوتے دیکھ کر زیادہ تسکین ہوگی۔ زیادہ کیا تحریر کروں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ خط کیوں لکھا۔ امید ہے آپ میری بات پر توجہ دیں گے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری رخصت ختم ہونے سے پہلے نعیم اور عذرا کی شادی کر دی جائے۔ موضوع تاریخ آپ خود متعین کر دیں۔ آپ کا عبداللہ۔ خط ختم ہونے تک نعیم کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ اس نے کہا، بھائی میں یہ خط نہیں لے جاؤں گا، عذرا کی شادی آپ کے ساتھ ہی ہوگی، بھائی مجھے معاف کر دو۔ عبداللہ نے کہا، تمہارا خیال ہے کہ میں اپنی خوشی کے لیے اپنے چھوٹے بھائی کی زندگی بھر کی خوشی قربان ہونے دوں گا؟ آپ مجھے زیادہ شرمسار نہ کریں، میں تمہارے لیے تو کچھ نہیں کر رہا۔ نعیم تم سے زیادہ مجھے عذرا کی خوشی کا خیال ہے۔ میں تمہارا جوڑی پہلے بھی مجھے تمہاری جوڑی پہلے بھی بلی معلوم ہوتی تھی۔ جو کچھ تم میرے لیے کرنا چاہتے تھے وہی کچھ میں عذرا کے لیے کر رہا ہوں۔ جاؤ اب صبح ہونے والی ہے، کل تک ضرور واپس آ جانا، شاید ماموں جان تمہارے ساتھ ہی آ جائیں۔ چلو بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں، میں نہیں جاؤں گا۔ نعیم اب ضد نہ کرو، عذرا کو خوش رکھنے کا فرض ہم دونوں پر عائد ہوتا ہے۔ بھائی چلو، عبداللہ نے ذرا تیور بدلتے ہوئے کہا اور نعیم کا بازو پکڑ کر کمرے سے باہر لے آئے۔ عذرا انہیں آتا ہوا دیکھ کر وہاں سے کھسک آئی اور اپنے بستر پر جا لیٹی۔ نعیم کو متذبذب دیکھ کر عبداللہ خود جا کر استبل سے نعیم کا گھوڑا لے آیا۔ دونوں بھائی مکان سے باہر نکلے۔ تھوڑی دیر بعد عذرا کو گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ عبداللہ واپس آ کر بارگاہ یزدی میں شکر گزاری کے لیے کھڑا ہو گیا۔ الصبح صابرہ نعیم کا بستر خالی دیکھ کر استبل کی طرف گئی۔ عبداللہ وہاں اپنے گھوڑے کے آگے چارہ ڈال رہا تھا۔ صابرہ کو وہاں نعیم کا گھوڑا نظر نہ آیا تو پریشان سی کھڑی ہو گئی۔ عبداللہ اس کا مطلب بانپ گیا۔ اس نے کہا، امی آپ نعیم کو تلاش کر رہی ہیں؟ ہاں ہاں، کہاں ہے وہ ایک ضروری کام کے لیے باہر گیا ہے، عبداللہ نے جواب دیا اور پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد صابرہ سے سوال کیا، امی نعیم کی شادی کب ہوگی؟ بیٹا تمہاری تو ہو جائے، اس کی باری بھی آ جائے گی۔ امی میں چاہتا ہوں کہ اس کی شادی مجھ سے پہلے ہو۔ بیٹا مجھے معلوم ہے تم اس سے بہت پیار کرتے ہو، میں غافل نہیں ہوں، اس کے لیے بھی کوئی رشتہ تلاش کر رہی ہوں، خدا کرے کوئی عذرا جیسی لڑکی مل جائے۔ امی عذرا اور نعیم بچپن ہی سے ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہے ہیں۔ ہاں بیٹا۔ امی جان میں چاہتا ہوں کہ وہ ہمیشہ اکٹھے رہیں۔ تمہارا مطلب ہے کہ؟ ہاں میں چاہتا ہوں کہ عذرا کی شادی نعیم کے ساتھ کر دی جائے۔ صابرہ نے حیران ہو کر عبداللہ کی طرف دیکھا اور پیار سے دونوں ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیے۔ شہر بصرہ میں داخل ہوتے ہوئے
ہی نعیم کو اس کا ایک ہم مکتب ملا جس کا نام طلحہ تھا۔ اس کی زبانی نعیم کو معلوم ہوا کہ شہر کی مسجد میں جمعہ کی نماز کے بعد ابن عامر کی صدارت میں ایک زبردست جلسہ ہونے والا ہے۔ مسلمان سندھ پر حملہ کرنے والے ہیں اور افواج کی قیادت محمد بن قاسم کے سپرد کی گئی ہے۔ حجاج بن یوسف بصرہ کے لوگوں کو جہاد کی طرف مائل کرنے کا فرض ابن عامر کے سپرد کر کے خود کوفہ کے لوگوں کو فوج میں بھرتی کرنے کی غرض سے روانہ ہو چکا ہے۔ بصرہ کے لوگوں کو ابن عامر کی تقاریر سے نہایت امید افزاں حالات پیدا ہو جانے کی توقع ہے، لیکن شہر میں ابن صادق ایک نام نہاد درویش آیا ہوا ہے اور اس کی شرپسند جماعت کے چند آدمی خفیہ سندھ کے خلاف اعلان جہاد کی مخالفت کر رہے ہیں۔ بصرہ میں یہ خطرہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جلسے میں شریک ہو کر کوئی خطرناک صورتحال پیدا نہ کر دیں۔ نعیم طلحہ کے ساتھ باتیں کرتا ہوا اس کے گھر تک پہنچا اور گھوڑے کو وہاں چھوڑ کر دونوں مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ مسجد میں اس دن معمول سے زیادہ رونق تھی۔ نماز کے بعد ابن عامر تقریر کے لیے ممبر پر کھڑا ہو گیا۔ ابھی وہ کچھ کہنے نہ پایا تھا کہ باہر سے 2000 آدمیوں کی ایک جماعت شور مچاتی ہوئی داخل ہوئی۔ ان کے آگے ایک جسم شخص سیاہ رنگ کا جبہ پہنے ہوئے تھا۔ اس کے سر پر سفید عمامہ اور گلے میں موتیوں کا بیش قیمت ہار لٹک رہا تھا۔ طلحہ نے نوارد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، دیکھیے وہ ابن صادق ہیں، مجھے ڈر ہے کہ وہ جلسے میں ضرور کوئی ہنگامہ پیدا کرے گا۔ ابن صادق نعیم سے چند گز کے فاصلے پر بیٹھ گیا اور اس کی دیکھا دیکھی پیچھے آنے والی جماعت بھی ادھر ادھر دیکھ کر بیٹھ گئی۔ ابن عامر نے ان لوگوں کے خاموشی سے بیٹھ جانے کا انتظار کیا اور بالآخر اپنی تقریر شروع کی۔ فدایان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غیور بیٹو، دنیا گزشتہ 80 یا 90 برس میں ہمارے آباء و اجداد کی غیرت و شجاعت، صبر و استقلال، جبر و ستود کا امتحان کر چکی ہے۔ اس زمانے میں ہم نے بڑی سے بڑی طاقتوں کا مقابلہ کیا ہے، بڑے بڑے جابر اور مغرور بادشاہوں کو نیچا دکھایا ہے۔ ہمارے اقبال کی داستانیں اس وقت سے شروع ہوتی ہیں جب کہ کفر کی آندیاں شمع رسالت کے پروانوں کو فنا کر دینے کی نیت سے مدینہ کی چار دیواری کی طرف بڑھ رہی تھیں، اور وہ 313 فدایان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نخل اسلام کو اپنے مقدس خون سے شاداب کرنے کی نیت سے کفار کے تیروں، نیزوں اور تلواروں کے سامنے سینہ سپر ہو کر کھڑے ہو گئے تھے۔ اس عظیم فتح کے بعد توحید کا پرچم اٹھا کر کفر کے تعاقب میں نکلے اور دنیا کے مختلف گوشوں میں پھیل گئے، لیکن ابھی تک اس وسیع زمین پر بہت سے خطے ایسے ہیں جہاں ابھی تک خدا کا آخری پیغام نہیں پہنچا۔ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے آقا و مولا کا پیغام دنیا کے ہر ملک میں پہنچائیں اور جو قانون وہ اپنے ساتھ لائے تھے دنیا کے تمام انسانوں پر نافذ کریں، کیونکہ یہی وہ قانون ہے جس کی بدولت دنیا کی کمزور اور طاقتور اقوام مساوات کے ایک وسیع دائرہ میں لائی جا سکتی ہیں، جس کی بدولت مظلوم و بے کس انسان اپنے کھوئے ہوئے حقوق واپس لے سکتے ہیں۔ شاید تاریخ شاہد ہے کہ آج تک دنیا میں جو طاقتیں عظیم الشان اور عالمگیر قانون کے مقابلے میں اٹھیں کچل دی گئیں۔ مسلمانوں میں حیران ہوں کہ سندھ کے راجا کو ہماری غیرت کے امتحان کی جرت کیوں کر ہوئی۔ اس نے کیسے سمجھ لیا کہ مسلمان خانہ جنگیوں کے باعث اس قدر کمزور ہو گئے ہیں کہ وہ اپنی بہو بیٹیوں کی توہین خاموشی سے برداشت کر لیں گے۔ مجاہدو، یہ تمہاری غیرت کے امتحان کا وقت ہے۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنے دل میں انتقام کا جذبہ لے کر اٹھو۔ ہم سندھ کے راجا کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن ہم اسلامی مساوات کے علم بردار کو ہو کر ہندوستان کی مظلوم قوموں پر اس کی استبدادی حکومت گوارا نہیں کر سکتے۔ راجا داہر نے چند مسلمانوں کو قید کر کے ہمیں سندھ کے لاکھوں انسانوں کو اس کے آہنی استبداد سے نجات دلانے کی دعوت دی ہے۔ مجاہدو، اٹھو اور فتح و نصرت کے نعرے بجاتے ہوئے ہندوستان کی آخری حدود تک پہنچ جاؤ۔
ابن عامر کی تقریر ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ ابن صادق اپنی جگہ سے اٹھا اور بلند آواز میں پکارا، مسلمانوں، میں ابن عامر کو اپنا بزرگ خیال کرتا ہوں، مجھے ان کے خلوص پر کوئی شبہ نہیں، لیکن میں اس بات پر افسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ایک ایسا نیک سیرت انسان بھی حجاج بن یوسف جیسے ہوس پرست انسان کا اعلی کار بن کر تمہارے سامنے امن عالم تہو بالا کرنے کی خطرناک تجاویز پیش کر رہا ہے۔ حجاج بن یوسف کے گزشتہ مظالم کی وجہ سے اہل بصرہ کی اکثریت اس کے خلاف تھی۔ وہ مدت سے کسی ایسے شخص کے متلاشی تھے جس میں علی الاعلان اس کے خلاف کچھ کہنے کی جرت ہو۔ وہ حیران ہو کر ابن صادق کی طرف دیکھنے لگا۔ ابن عامر کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن ابن صادق کی بلند آواز کے سامنے اس کی نجیف آواز دب کر رہ گئی۔ لوگو، ان فتوحات پر حکومتیں تمہیں ملک گیری اور مال غنیمت کی اس ہوس کے باعث کتنی جانیں قربان کی گئیں، کتنے بچے یتیم اور کتنی عورتیں بیوہ ہوئیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ترکستان کے میدانوں میں تمہارے نوجوان بھائیوں بیٹوں کی ہزاروں لاشیں بے گور و کفن پڑی دیکھی ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ترکستان کے میدانوں میں تمہارے نوجوان بھائیوں اور بیٹوں کی ہزاروں لاشیں بے گور و کفن پڑی دیکھی ہیں۔ میں نے زخمیوں کو تڑپتے اور سر پٹکتے دیکھا ہے۔ یہ عبرتناک مناظر دیکھنے کے بعد میں یہ کہنے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ مسلمانوں کا خون اس قدر ارزاں نہیں کہ حجاج بن یوسف کے نام کی شہرت کے لیے اسے بے دریغ بہایا جائے۔ مسلمانوں، میں جہاد کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ ابتدا میں ہمیں جہاد کی اس لیے ضرورت تھی کہ ہم کمزور تھے اور کفار ہمیں مٹا دینے پر کمر بستہ تھے۔ اب ہم طاقتور ہیں، ہمیں کسی دشمن کا خطرہ نہیں۔ اب ہمیں دنیا کو امن کا گھر بنانے کی تدابیر پر عمل کرنا چاہیے۔ مسلمانوں، جو جنگیں حجاج بن یوسف کی ہوس ملک گیری کے تحت لڑی جا رہی ہیں، انہیں لفظ جہاد کے ساتھ دور کا لگاؤ نہیں ہو سکتا۔ حاضرین کو ابن صادق کے الفاظ سے متاثر ہوتے دیکھ کر ابن عامر نے بلند آواز میں کہا، مسلمانوں، مجھے معلوم نہ تھا کہ ہم میں ابھی تک ایسے فتنہ پرواز لوگ موجود ہیں۔ جو ابن صادق نے ابن عامر کا فکرہ پورا نہ ہونے دیا اور بلند آواز سے کہا، لوگو، مجھے یہ بات کہتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے کہ ابن عامر جیسا معزز شخص بھی حجاج بن یوسف کے جاسوسوں میں شامل ہے۔ حجاج کے جاسوسوں کو باہر نکال دو، ابن صادق کے ایک ساتھی نے کہا۔ ابن صادق کا یہ حربہ کامیاب ثابت ہوا۔ بعض لوگوں نے حجاج کا جاسوس کہہ کر چلانا شروع کر دیا اور ابن عامر پر توہین آمیز آوازیں کسنے لگے۔ ابن عامر کا ایک شاگرد ضبط نہ کر سکا اور اس نے ایک شخص کے منہ سے شفیق استاد کے متعلق توہین آمیز الفاظ سن کر اسے تھپڑ دے مارا۔ اس پر مسجد میں ہنگامہ برپا ہو گیا، لوگ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئے۔ محمد بن قاسم سخت اضطراب کی حالت میں تھا۔ اس کا ہاتھ بار بار تلوار کے قبضے تک جاتا، لیکن استاد کے اشارے اور مسجد کے احترام سے خاموش رہا۔ اس نازک صورتحال میں نعیم ہجوم کو چیرتا ہوا آگے بڑھا اور اس نے ممبر پر کھڑے ہو کر بلند اور شیریں آواز میں قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی۔ قرآن کے الفاظ نے لوگوں کے دلوں پر سحر طاری کر دیا اور وہ ایک دوسرے کو خاموشی کی تلقین کرنے لگے۔ ابن صادق، جو اس جلسے کو ناکام بنانے کا ارادہ کر کے آیا تھا، چاہتا تھا کہ ایک بار پھر ہنگامہ برپا ہو جائے، لیکن قرآن کی تلاوت پر عوام کے جذبات کا لحاظ اور اپنی جان کے خطرے سے خاموش رہا۔ نعیم نے لوگوں کے خاموش ہو جانے پر تقریر شروع کر دی۔ بصرہ کے بدقسمت انسانوں، خدا کے قہر سے ڈرو اور سوچو کہ تم کہاں کھڑے ہو اور کیا کر رہے ہو۔ افسوس، جن مساجد کی تعمیر کے لیے تمہارے آباء و اجداد خون اور ہڈیاں پیش کرتے تھے، آج تم ان کے اندر داخل ہو کر بھی فتنہ پیدا کرنے سے باز نہیں آتے۔ نعیم کے الفاظ نے مسجد میں سکون پیدا کر دیا۔ اس نے آواز کو ذرا مغموم بناتے ہوئے کہا، یہ وہ جگہ ہے جہاں تمہارے آباء و اجداد قدم رکھتے ہی خوف خدا سے کانپ اٹھا کرتے تھے۔
جہاں داخل ہونے سے پہلے وہ دنیا کی تمام آلائشوں سے کنارہ کش ہو جایا کرتے تھے۔ آج میں حیران ہوں کہ تمہاری ذہنیت میں اتنا زبردست انقلاب کیوں کرا گیا۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ تمہارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے۔ تم خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں جان کی بازی لگا دینے والے مجاہدوں کی اولاد ہو۔ تمہارے دل میں اس بات کا احساس کہ کسی دن اپنے آباء و اجداد کو منہ دکھانا ہے تمہیں ایسی ذلیل حرکات کی اجازت ہرگز نہیں دے سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ تم میں یہ جرأت پیدا کرنے والا کوئی اور ہے۔ ابن صادق چوکنا ہو گیا۔ لوگ اس کی طرف مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ اس نے وقت کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے سامعین کے دلوں سے نعیم کے الفاظ کا اثر زائل کرنا چاہا۔ وہ چلایا، لوگو یہ بھی حجاج کا جاسوس ہے، اسے باہر نکال دو۔ وہ آگے کچھ کہنا چاہتا تھا کہ نعیم نے غصے سے کانپتی ہوئی بلند آواز میں کہا، ہاں میں حجاج کا جاسوس ہی صحیح لیکن اسلام کا غدار نہیں۔ بصرہ کے بدنصیب لوگوں، تم نے اس شخص کی زبان سے سنا کہ ہمیں جہاد کی اس وقت ضرورت تھی جب ہم کمزور تھے، لیکن تمہارا خون جوش میں نہ آیا۔ تم میں سے کسی نے یہ نہ سوچا کہ قرون اولیٰ کا ہر مسلمان طاقت، صبر و استقلال کے لحاظ سے ہمارے زمانے کے تمام مسلمانوں پر فوقیت رکھتا ہے۔ وہ کیا تھے اور کیا کر گئے؟ تمہیں معلوم نہیں کہ ان کے پاس کیا کچھ تھا۔ ان کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلوص، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غنا، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور زمین و آسمان کے مالک کے محبوب ترین پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں شامل تھی۔ تمہیں یاد ہے جب وہ 313 کفر و اسلام کی پہلی جنگ میں تیغ و کفن باندھ کر نکلے تھے تو آقائے دو جہاں نے یہ فرمایا تھا کہ آج پورا اسلام پورے کفر کے مقابلے کے لیے جا رہا ہے، لیکن آج ایک ذلیل انسان تمہارے منہ پر آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ ہم سے کمزور تھے۔ نعیم کے الفاظ سے لوگ بہت متاثر ہوئے۔ کسی نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور دوسروں نے اس کی تقلید کی۔ بعض نے مڑ مڑ کر ابن صادق کی طرف دیکھا اور دبی زبان سے ملامت شروع کر دی۔ نعیم نے تقریر جاری رکھتے ہوئے کہا، دوستو اور بزرگوں، خدا کی راہ میں جان و مال اور دنیا کی تمام آسائشیں قربان کر دینے والے مجاہدوں پر ملک گیری اور مال غنیمت کی ہوس کا الزام لگانا ناانصافی ہے۔ اگر انہیں دنیا کی ہوس ہوتی تو تم سرفروشی کا وہ جذبہ نہ دیکھتے جو مٹھی بھر بے سر و سامان مجاہدوں کو کفار کی لاتعداد افواج کے سامنے سینہ سپر ہونے پر آمادہ کر دیتا تھا۔ اگر وہ حکومت کے بھوکے ہوتے تو مفتوح قوموں کو مساوی حقوق نہ دیتے، اور آج بھی ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہاد پر شہادت کی بجائے مال غنیمت کا ارادہ لے کر جاتا ہے۔ مجاہد حکومت سے بے نیاز ہے، لیکن خدا کی راہ میں سب کچھ قربان کر دینے والوں کے لیے دنیا میں ہر لحاظ سے سربلند رہنا تعجب خیز نہیں، سلطنت مجاہد کے فکر کا جزو لازم ہے۔ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے آپ انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ۔